کنگریچولیشنز آن وننگ دا سیٹ. اور ظاہر ہے ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا اور آپ کے لیے ذرا مشکل بھی تھا, لیکن بہت بہت آپ کو مبارک ہو. دوسری طرف آ جاتے ہیں, ویری کوئکلی ویری بلنٹلی مجھے یہ بتا دیجیے گا, ایک 16 ووٹ کا مسئلہ ہے. وہی 16 ووٹ جب گیلانی صاحب کے حق میں پڑتے ہیں تو گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں, حفیظ شیخ ہار جاتے ہیں. وہی 16 ووٹ پھر عمران خان کو کانفیڈنس بھی ادا کرتے ہیں. مطلب یہ 16 ووٹ کی جو بلیسنگ ہے یہ ایکچولی کس کی ہے, یا یہ ہر کسی کے لیے یکساں ہے؟ یہ وہ 16 ووٹ ہیں کہ جب اس معاملے پر سیکریسی میں بیلٹ ہونا تھا, یعنی چھپا ہوا بیلٹ تھا, تو اس وقت ان 16 ووٹوں نے یہ سمجھا کہ یہ ووٹ جو ہیں یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دینے چاہیے. اور جب اس کو کھلا ظاہر ہے ایک کیا گیا, اور اس پر آپ کو پتہ ہے لیگل رائے کا خاصی مختلف ہے کہ جب صدر کو یہ یقین ہو جائے کہ وزیر اعظم ووٹ آف اعتماد کھو چکے ہیں تو تب یہ معاملہ ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ ایسے کریں, لیکن ان 16 ووٹوں کی حیثیت اب یہ دیکھنی ہے کہ کہاں زیادہ جو ہے وہ رائچس ہے. لہٰذا ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے ہاتھ کھڑا کروا دینے سے اعتماد نہیں ہوتا, مصلحت ہوتی ہے. اور مصلحت میں ظاہر ہے کیونکہ ریاست کی ایک طاقت ہے, اور وہ ریاست کی طاقت جو ہے جب تک وزیر اعظم ہیں یا جب تک وہ کل تک جس طریقے سے استعمال ہو رہی تھی اس میں ان کی عافیت یہی تھی کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر دے. لیکن اس میں بھی اب آپ نے دیکھا آج محسن ڈاور نے کچھ بیانات دیے ہیں اور آپ نے کچھ فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی. جی آپ ہاں, میں یہ پوچھنا چاہتی تھی. دیکھیں سوری, میں بیفور وی گو ٹو محسن ڈاور میں چاہوں گی کہ آپ ایک چیز کو ذرا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چلیں ایک ان کی کانشنس نہیں تھی, ایک دھوس زبردستی, چلیں ایک سپوزڈلی ہے, چلیں وہ ہو گیا. کل بلاول صاحب اور مریم صاحبہ دونوں نے ہی یہ فرمایا ہے کہ یہ جو 16 ووٹ تھے, یہ جو ووٹر تھے, انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ اگلے انتخابات ان کے ٹکٹ سے لڑیں گے, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے. تو انہوں نے پھر کس کو اصل میں دھوکہ دیا ہے؟ آپ لوگ اگلا ٹکٹ ان کو پھر دیں گے, کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں وہ 16 کون ہے. دیکھیے ہم بھی نہیں جانتے وہ 16 کون ہے, وہ اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتے. یہ 16 ووٹ جو بھی ہیں, انہوں نے بات یہ ہے کہ جب وہ پولنگ بوتھ کے پیچھے گئے اور ان کو یقین تھا کہ یہ بیلٹ سیکرٹ ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ یہ سمجھا کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہ دیں, اور ان کے ووٹ کے زیادہ حقدار گیلانی صاحب ہیں. اب اگر میں یہ بات بھی مانوں کہ وہ 16 ووٹ جو ہے وہ کسی کو پتہ ہے کہ کون ہے, اور انہوں نے بات کی, تو بات پہلے بھی کر سکتے ہیں, بات دعویٰ تو کوئی اس کے بعد بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی بری بات نہیں. جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا میں الیکٹیبلز نہیں, آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا میں کسی بھی لوٹے کو جگہ نہیں دوں گا, اس سے بہتر ہے میں الیکشن ہار جاؤں یا میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. لیکن پھر آپ کو وہ مناظر بھی یاد ہیں کہ بھر بھر کے جہاز جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کے لائے, اور ان کو کس طریقے سے ہر پارٹی سے جو بچے ہوئے لوگ تھے, نہ صرف اس پارٹی کے بلکہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ مشرف صاحب تک جاتی ہیں, ان کو انہوں نے کھینچ کر اپنی پارٹی میں بھرا, اور ان کے بلبوتے پر چند ووٹوں کے بلبوتے پر دیکھیں کل جو مریم صاحبہ نے نقشہ, ایک منٹ میری بات سنیں, کل مریم صاحبہ نے جو نقشہ کھینچا جس کو بلاول صاحب نے جس کی تائید کی, اور دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی وہاں موجود ہوں گی, دیکھیں وہ پوری بات انہوں نے کی ہے کہ جو بختر بنا دیا گیا, بختر بند گاڑی کی طرح ٹریٹ کیا گیا پارلیمنٹ لاجز کو, وہاں پہ انٹری اور ایگزٹ پہ گارڈز لگائے گئے کہ کوئی آ نہیں سکتا, کوئی جا نہیں سکتا, اور جن کے اوپر شک تھا جو 16 ووٹرز ہیں ان کے گھر پہ ایک رکن ممبر کو جو پاکستان تحریک انصاف کے لویلسٹ ہیں ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تاکہ وہ کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو. چودھری سرور پلس دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتی رہی کہ تم لوگ کہیں نکل تو نہیں گئے, بیٹھے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ تمام تر نقشہ کھینچنے کا مقصد, اتنی انفارمیشن ہونے کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ 16 ووٹرز کو جانتے ہیں. پھر عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ وہ بک گئے, تو اگین ہی نوز کہ وہ 16 کون ہے, تو وہ ہمیں کب پتا چلے گا وہ 16 کون ہے؟ کیونکہ آپ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ آپ لوگوں نے پیسے دیے ہیں, اور وہ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینا ہے. سنا جو یہاں پہلی بات پارلیمنٹ لاجز میں جو کہانیاں آ رہی ہیں سامنے, وہ تو آپ کو بھی پتہ چل رہی ہیں, ہمیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ کس طریقے سے دروازے کھٹکھٹائے گئے, کس طریقے سے لوگوں کو وہاں محبوس رکھا گیا, کس طریقے سے ایک دھونس اور دھاندلی کی فضا تھی. وہ بات بالکل سامنے ہے. یعنی کہ اپنے لوگوں سے اعتماد لینے کے لیے بھی انہیں اس قدر
اور وہ بھی ایک کھلا اعتماد جہاں ہاتھ کھڑا کرنا تھا جس میں کوئی ابہام نہیں ہو سکتا, چھپ نہیں سکتے, تو اس پر بھی ان کو پورا یہ یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہے شاید کھلے میں بھی ہمیں ووٹ دیں. اب وہ انہوں نے خود کہا کہ میرے 16 لوگ بکے, تو ظاہر ہے انہیں پتا ہوگا جب نمبر ان کے پاس ہے اور یہ کہتے ہیں ہمیں علم ہے, تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایم این ایز جو تھے وہ خود جا کر مخبریاں کر رہے تھے, تو ان کو بالکل آسانی سے پتا ہوگا کہ وہ 16 لوگ کون ہیں. اور کل انہوں نے جو ایک عام معافی کا اعلان اس الیکشن سے پہلے کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے اسی میں یہی مناسب سمجھا کہ انہی 16 ووٹوں سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں. اب یہ کہنا جو ہے کہ پیسے دیے یا پیسے لیے, یہ تو پہلے دن سے ان کا وتیرہ ہے خان صاحب کا اور ان کی کابینہ کا, کہ انہوں نے اس سے آگے حرام کی کمائی, پیسے, کرپٹ, چور, ڈاکو, اس کے علاوہ تیسری بات مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کبھی کسی تقریر میں, کسی انٹرویو میں, کسی جگہ کوئی اور آئی ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کس لیے یہ ووٹ دیے, یہ تو وہ بہتر جانے, لیکن ووٹ دینا ان کا استحقاق تھا اور جس مرضی کو وہ چاہتے وہ دے سکتے. اچھا ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ. جی میں یہ کہتی ہوں کہ گیلانی صاحب کے جو شیخ صاحب ہیں, آپ ان کے سٹیکس دیکھ لیجئے سیاست میں, اور جو اس وقت معیشت کی حالت ہے, اور جو لوگ اپنے حلقے میں واپس جاتے ہیں اور جن کو اپنے حلقے والوں کو بتانا پڑنا تھا کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا, اور وہ ووٹ جس شخص کو دیا, ظاہر ان کی ایک ذمہ داری ہے اس ملک کی معیشت کے حساب سے, اور جو آج حالت ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی, تو عین ممکن ہے کہ وہ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ جو ہے وہ گیلانی صاحب کو دیے, کیونکہ گیلانی صاحب نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ ایک طرف جو ہے یہ ضمیر کبھی جاگتا ہے کبھی سوتا ہے, پرویشا وہ تو نظر آ رہا ہے. یہ ضمیر اگر 24 گھنٹے جاگتا اور عوام کا خوف ہوتا تو بہت ساری چیزیں نہ ہوتی, لیکن اس سے برعکس 178 ووٹ ملے خان صاحب کو. اب محسن داوڑ صاحب کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ 178 ارکان تو موجود ہی نہیں تھے نیشنل اسمبلی میں. دوسری طرف شیخ رشید احمد صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے کل رات کو, انہوں نے اس میں یہی کہا کہ ہمارے تو 3 ممبرز ہمیں مل ہی نہیں رہے تھے صبح, جو جس دن ووٹ ڈلا ہے, ووٹ آف کانفیڈنس, یعنی کہ کل صبح وہ 3 ان کے ارکان غائب تھے. تو اس میں تحقیقات ہونی چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی قانونی طریقہ وضع ہونا چاہیے, یا قانونی طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ایکچولی میں 178 ووٹ کیا میجیکلی آئے ہیں اگر وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے, یا آپ سمجھتی ہے کہ یہ محسن داوڑ صاحب غلط فرما رہے ہیں؟ دیکھیے, کچھ تصویریں آپ کے سامنے آئی ہیں جس میں ان کے جو ان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہیں. رزاق داؤد ہیں, شہزاد اکبر ہیں, اور کچھ لوگ ہیں. اور محسن داوڑ صاحب وہ ہیں جو کہ اس وقت اسمبلی میں, جہاں تک میں نے سنا ہے, وہ خود موجود تھے, اور انہوں نے کوئی ہیڈ کاؤنٹ بھی کیا ہے. لہٰذا جو تصویریں ہیں, اگر ان الیکٹڈ ایڈوائزرز وہاں موجود تھے جب ہاؤس کی ڈویژن ہوئی, مطلب یہ تو خیر اپوزیشن نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے ایک آواز تو لگی ہوگی, تو اس وقت وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی لابی میں گئے ہوں گے نا, یہ ایک طریقہ ہے, یا انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے. تو کیا ان کو کاؤنٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اور پھر اگر شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو شیخ رشید ان کی کابینہ کا سب سے میرے خیال میں جو ہے انفلوئنشل کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ حصہ ہے, باخبر ہیں, تو پھر ان کو بھی بلا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون ہے. اور یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر نیشنل اسمبلی میں ایسا ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی میں ایک اعتماد کے ووٹ کے دوران ایسا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا فراڈ ہو جاتا ہے, تو پھر تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ کہیں اس سے آگے کہیں جائے گا بھی, اور اس سے آگے جانے کی حاجت بھی رہتی ہے. تو یہ تو وہی ختم ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا, آپ میرے سے زیادہ باخبر ہیں, آپ کو کیا پاکستان کی ہسٹری میں بھی دیکھیں ایسا کبھی نہیں سنا. بہت بڑی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ رہی حکومت اور اپوزیشن کی, لیکن یہ کبھی نہیں سنا کہ حکومت نے وہاں اس طرح کا جو ہے کوئی فراڈ کیا ہو اسمبلی کے اندر. ناممکنات میں سے مجھے تو یہ ہے کہ لگتا ہے, لیکن اگر وہاں یہ اس طرح کا فراڈ ہو گیا ہے, اور جو کلیم کریں ایک ان کی اپنی کابینہ کا رکن اور ایک دوسرا وہ شخص جو اپوزیشن میں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جس نے کاؤنٹ کیا ہے, تو ظاہر ہے اس کو کسی نہ کسی فورم پر بالکل جانا چاہیے. نہیں, لیکن آپ لوگ واچ ڈاگز ہیں ہمارے آئین کے, ہماری اپوزیشن ممبرز میں بھی تو کوئی امیدیں ہیں نا. مطلب اگر آپ لوگ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر لیتے ہیں, اگر آپ یہ تمام کے واچ ڈاگ تو تھا نہیں, اب محسن داوڑ صاحب نہ ہوتے تو یہ حقیقت کیسے کھلتی؟ یہ بالا ہی بالا سب کچھ ہو جاتا. محسن داوڑ صاحب نہ بھی ہوتے تو جب اندر آتے ہیں تو بھی ایک جو ہے آپ کی لگتی ہے حاضری لگتی ہے, وہ ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا جو چلا آتا ہے,
اس اتنے بڑے ایوان میں اس طرح کا جو ہے وہ اس کو فراڈ ہی کہیں گے. اور فراڈ کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے نا. اس فراڈ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان ڈیموکریٹک میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج جو لاہور میں میٹنگز ہو رہی ہیں یہ ناممکن ہے کہ وہاں یہ بات ڈسکس نہ ہو. اور محسن ڈاور صاحب بھی ان سے بھی بات ہو جائے گی. اور جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں الیکٹڈ ایڈوائزرز کے بیٹھے ہونے کی, تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں سامنے ہیں. ظاہر ہے حاضریاں بھی ہوں گی, اور کچھ لوگ جو شیخ رشید کہہ رہے غائب تھے. تو پھر اتنا بڑا معاملہ ہی اگر جو ہے یہ اس طریقے سے کر دیا گیا ہے بددیانتی سے, تو پھر سارا ریت کا محل ہے. پھر آپ بتائیے اگر اس حد تک ان کو کرنا پڑ گیا اپنی عددی اکثریت دکھانے کے لیے, تو پھر یہ تو ریت کا محل ہے, یہ خود ہی گر گیا. جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا ہم آپ کو نہیں گرائیں گے, آپ خود گریں. اچھا یہ خود نہیں گر رہا نا, آپ کو گرانا پڑے گا. اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی, اس پر بات کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد آتی ہوں. پرورش پارلیمنٹ کی بالادستی کویسچنیبل ہو رہی ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس کویسچنیبل ہو رہا ہے. اس ملک میں فراڈ ہوا ہے, کیا ہوا ہے, اس پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا آگے لایا عمل اختیار کرے گی, اس پر